اہل نجد کے بارے میں جی۔ اب یہ بڑی پیاری باری اجاز بھائی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی کو سلف کا عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے عقیدے قرآن حدیث کے ساتھ 100% میچ کرتے ہیں، جی، لیکن یہ تو وہابیوں کے نجدیوں کے عقیدے ہیں، یہ ہم کیسے مان لیں؟ اب یہ بتائیں کہ اہل نجد کون ہے؟ یہ کوفی ہیں نجدی یا یہ جو ہمیں نجدی کہتے ہیں، یہ کیا ہے نجدی؟ اس میں یہ ہے نا کہ نجد کے بارے میں حدیث موجود ہے نا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، بخاری اور حدیث میں اس کی ساری روایتیں اگر اکٹھی کریں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مشرق کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے تھے، یشیر الی المشرق، اور بعض جگہ یہ الفاظ ہے یشیر الی العراق، یہ سال بن حنیف کی بخاری مسلم میں ہے، عراق کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح مسلم موجود ہے کہ انہوں نے کہا عراق کو کہا کہ میں تم سے چھوٹی بات نہیں پوچھتا ہوں تو بڑی بات کس طرح تم سے میں پوچھوں گا، کیونکہ میں نے اپنے ابا سے یعنی عبداللہ بن عمر سے سنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ادھر سے شیطان کا نجد، یہ نجد ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ تو یہ جو آپ مدینہ میں کھڑے ہو جائیں نا، آپ کے بالکل مشرق کی طرف جو ہے نا وہ عراق کا علاقہ آتا ہے۔ اچھا، عراق کوفہ بھی آتا ہے اور عراق کا علاقہ آتا ہے، دیوبند اور بریلی بھی آتا ہے، یہ تینوں آتے ہیں، قادیان بھی آتا ہے۔ واللہ عالم کیا مراد ہے نا، اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے یعنی کسی آئے حدیث میں تعریف۔ جو ریاض والا نجد ہے نا، ریاض والا وہ مشرق جنوب کی طرف ہوتا ہے، اچھا، یعنی جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا بالکل میں آپ کی مشرق کی طرف ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو جگہ ہے ادھر وہ مشرق جنوب کرے وہ۔ صحیح صحیح۔ محترم جناب کامران صاحب وینکوور کینیڈا، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کچھ لوگ تاریخی حوالے سے بتاتے ہیں کہ نجد سعودی عرب میں نہیں بلکہ عراق میں ایک علاقہ ہے، برائے کرم اس بارے میں تفصیلات کچھ بتائیں۔ محترم کامران صاحب، یہ سعودی عرب کے نجدیوں کی یہ اختراع ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے لان تان سے بچنے کے لیے اس کو عراق پر ڈال رہے ہیں، حالانکہ عراق میں کوئی علاقہ نجد نہیں ہے بلکہ یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور ان کے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نجد کے لیے دعا کیجیے، تو آپ نے نجد کے لیے دعا نہیں کی بلکہ شام کے لیے کی، یمن کے لیے کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اور جب نجد کی باری آئی تو فرمایا کہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور اسی طریقے سے واقعی وہاں سے بہت بڑا فتنہ بلکہ فتنے اٹھے جس نے اپنی دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ان کا استدلال بالکل غلط۔ عبد الوہاب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور عبد الوہاب نے اس لڑکے کا نام محمد رکھا۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے پڑھنے لکھنے کے بعد میں لوگوں کو گمراہی کی جانب اس نے ترغیب دلائی۔ اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ اگر تفصیل کو پڑھیں تو آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ یہ وہابیت نے جنم کیسے لیا۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ تھی۔ جب برٹش گورنمنٹ کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی تو انہوں نے برطانیہ نے کیا کیا کہ اپنی ایک نو آبادیاتی منسٹری قائم کی، اور اپنی اس منسٹری میں بے شمار جاسوسوں کو مسلمانوں کی تباہ اور مسلمانوں کی سلطنتوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے ہر شہر میں بھیجا۔ اسی طریقے سے ان جاسوسوں میں ایک جاسوس کا نام ہمفرے، آپ کتاب کو ملاحظہ فرمائیے، کئی زبانوں میں چھپ چکی، اگر آپ کہیں تو ہم اس کے اقتباسات آپ کو گویا انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں۔ ہمفرے نے اپنے اعترافات میں جو اس نے مظالم ڈھائے، مسلمانوں کی کیسے جاسوسی کی، سلطنت اسلامیہ کو کیسے توڑا، کیسے اس نے عربی پڑھی، کیسے اس نے استنبول میں رہ کر ایک شیخ سے ترکی زبان سیکھی، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ میں عراق گیا اور عراق میں میری ملاقات محمد بن عبد الوہاب سے ہوئی۔ میں نے محمد بن عبد الوہاب پر یہ گفتگو کی کہ شراب جو ہے وہ حرام نہیں، اور میں نے اس کو قرآن مجید اور حدیث سے یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں، اور اس کو میں نے شراب پلائی۔ شراب پلانے کے بعد پھر میں نے اس کو ایک نئے جال میں پھانسا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ متا جائز ہے یا نہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ متا تو حرام۔ پھر وہ کہتا ہے ہم کرے کہ میں نے متا پر مناظرہ کیا، اور مناظرہ کرنے کے بعد محمد بن عبد الوہاب کو متا کرنے پر میں نے آمادہ کیا۔ اور اسی طرح نو آبادیاتی منسٹری میں ایک بہت حسین جمیل ایک عورت تھی جو ہمارے ساتھ جاسوسی کام کرتی تھی، تو میں نے اس سے اس کی شادی بھی کرا دی، تو اس نے گویا متا بھی کروایا۔ اس طریقے سے پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی
کہ تم بہت بڑے اسکالر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عظیم کام کے لیے تم کو پیدا کیا. اور اس نے کہا میں نے اس کو یہ جھانسا دیا کہ تم ایسے ہو جیسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس طریقے سے غبارے نے ہوا بھرنے کے بعد انگریزوں نے اس کو نجد کی سرزمین پہ لا کر استعمال کیا. اس کی کتاب قدیمی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور آج کل جو چھپتی ہے وہ بھی موجود ہے, جس کا نام کتاب التوحید. کتاب التوحید اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس نے اپنی جماعت کے علاوہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہا. یہاں تک کہ وہ اتنا انتہا پسند تھا کہ کسی عورت کو جو سنی ہوتی اس کو کہتا کہ تم وہابی بن جاؤ. جب وہ وہابی بن جاتی تو اس کا سر مونڈ دیتا, کہتا کہ یہ اس کے زمانے جاہلیت کے بعد. اس سے اس کی انتہا پسندی کا اندازہ لگائیے. علامہ ابن عابدین ابن شامی جن کی فتوی کی کتاب ابن شامی سے کوئی دارالفتاوی مستغنی نہیں ہو سکتا, علامہ شامی نے اپنے مقدمے میں بھی اس کا ذکر فرمایا. ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے. ایک کمبخت منافق کھڑا ہوا اور اس نے یہ اپنے تئیں دیکھا کہ مجھے شاید کم مال ملا. وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے عدل کیجیے. حضور نے فرمایا کمبخت میں اگر عدل نہ کروں تو ہے کوئی دنیا میں عدل کرنے والا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر تلوار سوت لی. کہا حضور ماروں اس کی گردن. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی مگر قرآن اس کے حلقوں کے ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. انوار احمدی ایک بڑی مشہور کتاب ہے. حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ مولانا انوار اللہ صاحب فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کتاب پر حاجی امداد اللہ مہادیر مکی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ. دنیا بھر کے وہابی حاجی امداد اللہ مہادیر مکی کو اپنا پیشوا اپنا امام مانتے. انوار احمدیہ پر حاجی امداد اللہ کی تقریر ہے اور اس میں مولانا انوار اللہ صاحب نے لکھا کہ جس شخص پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کے لیے تلوار سوتی تھی اسی کی اولاد سے محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا. اور اس لیے چونکہ وہ ابن عبد الوہاب کہلاتا تھا لہذا اس کے ماننے والے کو لوگ وہابی کہنے لگ گئے.